حکومت نے کل رات پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا ہے اور اس دفعہ جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں بڑی رقم جو لیوی کی مد میں لی جا رہی ہے. اس میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس بار یہ حکومت کی مجبوری ہے انٹرنیشنل حالات اور قیمتوں کی وجہ سے یا پھر یہ نااہلی ہے؟ بڑا سوال. عمر چیمہ صاحب. علینا اس سوال کے دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجبوری اس سینس میں ہے کہ جو ہی انٹرنیشنل پرائس بڑھے گی تو یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اتنی ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اتنی زیادہ سبسڈی دیں, تو وہ آگے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیچے ٹرانسفر ہوتا ہے. دوسرا یہ آئی ڈونٹ نو کہ اس کو نااہلی کہا جائے یا کیا کہا جائے. میرے خیال نااہلی بھی ایک چھوٹا ورڈ ہے کہ آپ اس پہ ایک لیوی بھی تو لگاتے ہیں نا, اور یہ لیوی ایسی ہے کہ جو کہ جس میں کوئی شراکت داری بھی نہیں ہے کہ اس میں جتنے پیسے اکٹھے ہونے ہیں وہ وفاقی حکومت کے پاس ہی جاتے ہیں, وہ جو آگے باقی صوبوں والا سسٹم ہوتا ہے اس میں وہ بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے ایک وفاقی حکومت اپنی ایک دہاڑی بھی لگاتی ہے. دہاڑی کیا ہے, یہ منتھلی یا پورا سال یہ سسٹم چلتا ہے. تو یہ لوگوں پر بڑا ایک انسیسری بوجھ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اوور دا ٹائم گورنمنٹ نے جو ڈیولپنگ ورلڈ جس کو ہم کہتے ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری جن کو کہتے ہیں, ادھر انہوں نے حکومتوں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس لینے کی بجائے نا انڈائریکٹ ٹیکس لینا زیادہ آسان ہے, کہ اس پہ لوگ پیٹیں, روئیں, احتجاج کریں, جو بھی ہیں, لیکن ان کو دینا پڑتا ہے, مجبوری ہے کیونکہ انہیں کرنا تو ہے. ہاں, تو یہ ایک بڑا ایک ریگریسو قسم کا ٹیکس ہے. تو سر یہ نااہلی نہ ہوئی کیا؟ سر یہ بڑھتی جا رہی ہے. میں ایگزیکٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں چیمہ صاحب, ٹو کنکلوڈ اٹ, کیا یہ نااہلی نہ ہوئی حکومت کی پھر کیونکہ وہ ٹیکسیشن کر سکتی ہے, پروگریسو ٹیکسیشن کر سکتی ہے جس کے وہ دعوے کر رہی ہے پچھلے 3-4 سال سے, لیکن پھر وہ آتے ہیں لیویز اتنی بڑی بڑی لگا دیتے ہیں؟ نہیں, میرا ہے کہ وہ نہ کوئی امیر لوگوں سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں تاجروں کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا ہے, پچھلے 20 سال سے ان پر ٹیکس نہیں کیا. ادھر بھی سرنڈر نااہلی پہ آپ مانتے نہیں ہیں. اچھا, تو پھر کیا مجبوری کہیں, کیا کہیں, کچھ جواب دے دیں. مجبوری نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی جا رہی ہے. وہ اس کی ریٹ ان لوگوں پر ہے کہ جن کا کوئی بس نہیں چلتا, جو لاچار ہیں, جو بے بس ہیں, جن کے پاس ٹیکس دینے کے علاوہ حکومتی کمزوری, نااہلی نہیں ہے, حکومتی کمزوری ہے. فخر دورانی صاحب. علینا, اس کا آج جو ہے نا ایک ہمارے دوست ہیں, کولیگ ہیں, شہباز رانا, اکانومی کو کور کرتے ہیں, انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لیوی ہے یہ دراصل آلٹرنیٹ انہوں نے ایک ایجاد کیا تھا, جو 18% GST ٹیکس لگایا جاتا تھا اس کا. اب اس پہ وہ کہہ رہے ہیں یہ آلٹرنیٹ اس لیے انہوں نے تجویز کیا تھا اور لگایا تھا کہ اس کی جو اماؤنٹ جو اکٹھی ہوگی وہ ڈیویزیبل پول میں نہیں جائے گی, یعنی وہ صوبوں کو نہیں جائے گی, وہ وفاق کے پاس رہے گی. ہاں, وہ وفاق اپنے پاس رکھے گا. تو 18% کے ریشو سے بھی وہ کہتے ہیں اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ 40 روپیز یا 41 روپیز جو ہے یہ بنتا ہے, جو حکومت 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر اس کو وہ امپوز کر سکتی تھی, لیکن یہ اس کا ڈبل امپوز کر رہے ہیں اور 80 روپیز تک جو ہے وہ لیوی کو لے کر گئے ہیں. اس کا دوسرا جو پہلو ہے اس پہ بھی کوئی صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے IMF کو انہوں نے تحریری طور کے اوپر لکھ کر دیا تھا کہ ہم جو 80 روپیز تک لے کر جائیں گے پیٹرولیم لیوی, تو جنگ کی وجہ سے حکومت نے ان سے جو ہے وہ مہلت مانگی تھی IMF سے 2 مہینے کی, اور اس وجہ سے ان کو یہ جو ہے وہ 2 مہینے کی مہلت ختم ہوئی. IMF مطالبہ کر رہا تھا, تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ اب دوبارہ امپوز کر دی ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ ان کے لیے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, جو بڑے بڑے جو سیکٹرز ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگانے کی بجائے یہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ آپ یہ انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے لوگوں سے براہ راست جو ہے وہ پیسہ وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں. اور حکومت وہی ہے کہ یہ مشکل کی بجائے انہوں نے جو آسان طریقہ تھا وہ اس کو انہوں نے اپنایا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ناکامی اور نااہلی ہوتی ہے حکومت کی کسی کی بھی, کہ وہ امیروں سے ٹیکس اکٹھا کرنے کی بجائے جو عام لوگ ہیں ان سے یہ اس طرح جو ہے وہ. مزہ صاحب, ان کو کیا پرواہ ہے, کن کو کون سے اپنی جیب سے پیٹرول کے پیسے دینے پڑتے ہیں, بلکہ اس میں بھی ایک بل لے آئیں کہ بلو پیٹرول کارڈ ایشو کر دیں کہ تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے مفت پیٹرول کی سہولت ہوگا. سر کہیں نہ کہیں اس کو بجٹ میں کر ہی دیتے ہوں گے, وہ پرچیاں ساری کی ساری لگا کے. I don't know, I was guessing, but yeah. پیٹرول کی پرائسز جب بڑھتی ہے تو وہ صرف پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھتی, جو نااہلی ہے وہ یہ ہے
کہ جب پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہے تو ہر چیز کی پرائس بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب پیٹرول کی پرائس کم ہوتی ہے تو کسی چیز کی پرائس کم نہیں ہوتی. یہ نااہلی ہے، یہ بیڈ گورننس ہے. اگر آپ لوگوں کو سہولت دیں نا کہ لوگوں کو مجبوری ہے، چلے دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، آپ نے بھی بڑھا دیں، لیکن آپ باقی چیزوں کی پرائسز ایک دم یک کیوں بڑھ جاتی ہیں، اور پھر وہ واپس کیوں نہیں آتی جب پیٹرول کی قیمت. یہ بیڈ گورننس ہے، نااہلی ہے، اور اس کی وجہ سے عوام میں غصہ ہے کہ آپ اپنے لیے تو مفت پیٹرول وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جب پیٹرول بم گرتا ہے تو وہ بم صرف پیٹرول پہ نہیں گرتا، ہر چیز جب ہم خریدنے جاتے ہیں اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور چیزوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزمرہ کی اشیاء میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو جب لوگ مارکیٹ جاتے ہیں تو قیمتیں وہی کی وہی ہوتی ہیں جو پچھلی مرتبہ بڑھانے کے اوپر ہوئی تھیں. تو یہ جو ہوتا ہے یہ شو کرتا ہے کہ دے آر لیسٹ کنسرن اباؤٹ دا پیپل. گورنمنٹ چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونشل گورنمنٹ ہو، دے آر لیسٹ کنسرن. جتنی بھی آپ کے یہ فوڈ انسپیکٹر، آپ کے یہ دیگر انسپیکٹرز جو ہوتے ہیں جن کا کام یہ ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کے امیجن کر لیں آپ جتنی جو ہے وہ میڈیسن کی پرائسز بڑھی ہیں پچھلے چند سالوں میں. ہر اقدام کے پیچھے ایک کانٹرڈکشن نکل آتی ہے نا. اب اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں، ابھی پچھلے سوال میں ہم کانٹرڈکشن کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی ایک کانٹرڈکشن ہے. کچھ عرصے خبر آئی کہ حکومت غور کر رہی ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے جو پیٹرولیم مصنوعات بڑھ جاتی ہیں کیا کیا جا سکتا ہے. اس کا حل نکالا کہ ایک شاک ایبزاربر فنڈ قائم کیا جائے گا جس کے ذریعے سے حکومت سبسیڈائز کرے گی. اب کیا ہے، اب حکومت ڈیولپمنٹ لیوی بڑھا دیتی ہے اتنی زیادہ، اور وہ سارا کا سارا ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں عوام کو پاس آن کر دیتی ہے، جس کا کوئی جواز ہی نہیں نکلتا. ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے اس کے اوپر رائے جانی. اکثریت کی یہ رائے ہے کہ یہ حکومتی نااہلی ہے. عمر چیمہ صاحب کہتے ہیں نااہلی نہیں، کمزوری کہیں گے اس کو.